ہم نے تنگ پہننا شروع کر دیا اللہ نے بھی روزی میں تنگیاں شروع کر دی. جب ہم نے تنگ پہننا شروع کر دیا, جب کھلا کھاتے تھے اللہ کھلا کیا کرتا تھا, لیکن ہم نے تنگ لباس کر لیا. میں عرض کرنے لگا ہوں, میں دلیل دینے لگا ہوں کہ جو لباس, میں خالی پینٹ شرٹ کی بات نہیں کرتا, اگر کوئی آدمی کوئی عورت اپنی قمیص اور اپنی سلوار پینٹ شرٹ کی طرح سلوا لے, ہم اس کو بھی اسی طرح ناجائز کہیں گے جس طرح پینٹ اور شرٹ کو ناجائز کہتے ہیں, جس طرح 3 پیس سوٹ کو ناجائز کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنا قمیص اور کیا وہ پاجامہ اس طرح چوڑی والا پہن لے اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے, ہم پچھلے کی نماز کو جس طرح پینٹ شرٹ میں مکروہ کہتے ہیں اس پڑھنے والے کو بھی, اور پچھلے کی نماز کو بھی جس طرح ہم نماز کو مکروہ کہتے ہیں, تو ان تنگ کپڑوں کے اندر بھی ہم مکروہ کہیں گے. تنگ کپڑوں کے اندر بھی مکروہ کہیں گے. کیا مطلب؟ جس لباس میں میرے جسم کی بناوٹ نظر آئے, جس لباس میں مرد اور عورت کے اعضاء نظر آئے, وہ لباس پہننا ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. تیار کرنے والا بھی گناہ گار ہے, خریدنے والا بھی گناہ گار ہے. اس خریداری پہ جو پیسے لگیں گے وہ پیسے بھی حرام کے کھاتے میں لگیں گے, اور وہ لباس پہننے والا بھی گناہ گار ہے. اس لباس پہنے ہوئے میں اس کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں کتابوں کے حوالے دوں گا, لیکن میں نے صرف اس بات پہ عرض کیا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہم نے کہا عیسائی غلط ہے, ترجیح اسی کو دی ہے. ہم نے کہا یہودی غلط ہے, لباس اسی کا لیا ہے. پھر میں اگلی بات کہنے لگا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دی سنن خدا, ایک دی سنن عادت. سنن عادت میں اختیار کرو ٹھیک ہے, نہ اختیار کرو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ نجائز کے زمرے میں جاتی ہوں ان کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو اختیار کرنا ہے, میں لباس نہیں پہنتا, میں گناہگار ہوں, توجہ میری طرف, میں لباس رسول اللہ والا نہیں پہنتا, میں گناہگار ہوں. لیکن اگلی بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے اس لباس کے نجائز ہونے کا سن کر, مجھے اس لباس کے غلط ہونے کا سن کر, میں اس کے بعد بھی اسی پہ خوش ہوں. کوئی اس پہ جو ہے وہ میرے کان پہ جھو نہیں لکھتی, میرے سر کے بالوں پہ جھنکش نہیں آتی, اور میرے دماغ پہ ٹھیس نہیں لگتی. تو یاد رکھو میں دیوس بن چکا ہوں, میں دیوس بن چکا ہوں. اور اللہ رب الجلال گناہگار کو تو معاف کرتے ہیں, بغیرت کو معاف نہیں کرتے. اللہ گناہگار کو معاف کرتے ہیں, دیوس کو معاف نہیں کرتے. رب الجلال گناہ کرنے والے کو اگنور کرتے ہیں. لیکن جو آدمی اس گناہ پہ اتراتا ہو, جو آدمی اس گناہ پہ خوش ہوتا ہو, رب الجلال نہ صرف یہ کہ اس کو پکڑتے ہیں بلکہ ایسا پکڑتے ہیں اخذ عزیز مقتدر, ایسا پکڑ کے چھوڑتے ہیں تاکہ پورے معاشرے کے لیے عبرت بنا دیا کرتے ہیں, پورے معاشرے کے لیے عبرت